بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ ود سلمان مرزا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے، میں تہہ دل سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب عامر لیاقت حسین صاحب کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ایک نئی بحث، ایک نئی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ ویسے ہر دوسرے گھر کی کہانی ہوتی ہے، انسان چلا جاتا ہے، اس کے بعد جو دولت، جو سرمایہ، جو پراپرٹی وہ چھوڑ کے جاتا ہے، اس پر ایک عجیب طرح کی جنگ اس کے پیاروں کے درمیان شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں معاملہ کچھ ڈیفرنٹ ہے۔ وہاں تو عمومی طور پہ ان کے بچے لڑ رہے ہوتے ہیں، یہ تمام معاملات ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر معاملات بڑے ڈیفرنٹ نظر آ رہے ہیں۔ عامر لیاقت حسین صاحب کی پہلی طلاق یافتہ بیگم بشرا اقبال صاحبہ، اور ان کے لیے میرے دل میں، میری نظر میں بہت احترام ہے، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، بہت احترام کرتا ہوں۔ جس طرح سے عامر لیاقت حسین صاحب کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے عدالتی معاملات پوسٹ مارٹم تک کرانے کی بات ہو رہی تھی، قبر کشائی کی بات ہو رہی تھی، بلکہ قبر کشائی تو بات کی ہے، پہلے تو ان کی تدفین روک دی گئی تھی، لیکن انہوں نے تمام معاملات میں جس طرح سے آگے بڑھ کے کردار ادا کیا، واقعی میں وہ تعریف کے قابل ہیں، وہ احترام کے قابل ہیں، وہ عزت کرنے کے قابل ہیں جناب، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ لیکن اب دانیہ جو عامر لیاقت حسین صاحب کی تیسری بیگم تھی، وہ اب پہلی بار منظر عام پر آئی ہیں، اور پہلی بار منظر عام پر آنے کے بعد انہوں نے کچھ اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ انہوں نے بشرا بی بی پر ہی، یعنی بشرا اقبال صاحبہ پر بھی سنگین قسم کے الزامات لگا دیے۔ انہوں نے یہ بھی بولا ان کو کہ جناب وہ پیسوں کی لالچی ہیں، یہ بھی بولا جناب کہ کون قاتل ہے مجھے اچھی طریقے سے پتہ ہے۔ اب یہ بولا کیا ہے دانیہ نے، آج میں آپ کو بتاتا ہوں، اور دونوں کے معاملات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دونوں کے درمیان ایک جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، اور بشرا بی بی کو یہ دھمکی بھی لگائی گئی ہے، اور دانیہ بھی کہہ رہی ہے کہ مجھے بھی دھمکی لگائی گئی ہے۔ دانیہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب مجھے پوسٹ مارٹم کی سماعت میں آنے سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مجھے دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں۔ بشرا بیگم یہ بات کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ سارا، ابھی میں آپ کو بشرا بیگم صاحبہ کا بھی موقف بتاؤں گا اور دانیہ کا بھی موقف آپ کو بتاتا ہوں۔ دانیہ تیسری بیگم ہے جنہوں نے تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کر رکھا تھا، آپ سب جانتے ہیں جناب، ویڈیوز لیک ہوئیں، ویڈیوز سامنے آئیں۔ عامر لیاقت حسین صاحب 49-50 ایئرز اولڈ تھے جب وہ اس دنیا سے چلے گئے، بہت جلدی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے، بڑا ان کا فرینڈ سرکل ہے، بڑی تعداد میں ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے فالوورز بہت زیادہ ہیں۔ لیکن جناب اگر میں 90% ان کے فالوورز کو پوچھنے جاؤں نا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عامر لیاقت حسین صاحب کی موت کا ذمہ دار کون ہے، کس نے سب سے زیادہ ان کو دکھ دیا ہے، تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ دانیہ کا نام لے گا۔ اب میں آپ کے سامنے ساری صورتحال رکھتا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور جناب اگر آپ نے مجھے انسٹاگرام پر فالو نہیں کیا، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں، کوئی پوائنٹ اٹھانا چاہتے ہیں، salman.mrz کے نام سے میرا اکاؤنٹ ہے جناب، اس کو فالو کیجئے، اور آپ جو میسج کریں گے میں انشاءاللہ آپ کو رپلائی ضرور کروں گا۔ پہلے جناب خبر کر لیتے ہیں بات کہ خبر ہے کیا، دونوں نے ایک دوسرے کو کیا کہا ہے، کیا دھمکیاں لگائی، اس کے بعد اس پر تجزیہ بھی کریں گے۔ جناب عامر لیاقت حسین صاحب کی تیسری اہلیہ دانیہ ملک، دانیہ شاہ جو آپ کہنا چاہیں کہہ لیں، انہوں نے ان کی سابق اہلیہ عامر لیاقت حسین صاحب کی سابق اہلیہ سیدہ بشرا اقبال اور بیٹی دعا عامر کی جانب سے کارروائی پر رد عمل دیا۔ جناب کارروائی بھی ہوئی، میں نے اس پر بھی ویڈیو بنائی ہے۔ جناب دانیہ کی سٹوری میں درج ہے کہ پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے، ضرور ہوگا، جس کے بعد سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اب دانیہ لکھتی کیا ہے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے اور ہوگا، انشاءاللہ لازمی ہوگا، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے جناب؟ یہ دانیہ ملک اپنی انسٹاگرام کی سٹوری پر لکھ رہی ہے۔ جب پوسٹ مارٹم کی بات آئی تو یہ بشرا بی بی اور دعا بی بی دونوں سامنے آ گئے میڈیا کی سپورٹ مانگنے۔ ویسے جب عامر فوت ہوئے تب تو بشرا بی بی میڈیا کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی، اب تو بیٹی کو بھی لے کر آئی ہیں، مطلب کچھ تو ہے، بی بی پوسٹ مارٹم ڈیلے کرواتی جا رہی ہیں، اور اب ہمیں دھمکیاں دلوا رہی ہیں کہ اگر اس پیشی پر آئے تو جان سے جاؤ گے، جانا سے جاؤ گے لکھا ہے انہوں نے، لیکن خیر جان سے جاؤ گے۔ بڑی چالاک عورت ہے یہ، خود اب میڈیا سے سپورٹ مانگ رہی ہے، بیچاری بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ ایک انہوں نے انسٹاگرام سٹوری لکھی۔ ابھی آگے سنیں آپ جناب، بی بی جب نکاح ہوا تھا آپ جناب ساتھ تھی، اس کا موبائل ہڑپ، اچھا یہ دانیہ کہہ رہی ہیں بشرا بیگم کو، اس کا موبائل ہڑپ کر کے اب آپ جھوٹی افواہیں پھیلا رہی ہیں۔ جاتے جاتے وہ معاف کر کر گئے تھے، اور میرے پاس سب پروف ہیں کہ بچوں کے نام پر بی بی نے کتنا لوٹا ہے انہیں، یعنی عامر لیاقت حسین صاحب کو بشرا بی بی نے کتنا لوٹا ہے بچوں کے نام پر، یہ دانیہ کہہ رہی ہیں۔ آگے سنیں جناب، بڑا مزہ آئے گا آپ کو بھی، ذرا سنیے۔
بڑا آپ کو ٹینشن ان کی عزت کی، جب ان کی ویڈیوز لیک ہوئیں تب آپ نے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ یار مطلب یہ آنیسٹلی یہ بڑا کلاس ہے. ایک بات لیک کس نے کی، کس کے پاس سے لیک ہوئی، ویڈیو میں کون تھا، کس نے نشہ دکھانے کی کوشش کی گئی، کس نے عامر لیاقت حسین صاحب کو برہنہ دکھانے کی کوشش کی گئی، وہ یہ سوال کر رہا ہے کہ جناب جب ویڈیوز لیک ہوئی تو آپ کہاں تھی؟ چلیں جناب آگے بڑھتے ہیں اور سنیے ذرا مزیدار بات ہے، آگے سنیے. اب ہوش آ رہا ہے. اب سولر نے اندھا جو کیا ہے، یہ سولر نہیں ہے، یہ دولت ہے جن کو انہوں نے سولر لکھ دیا ہے، بعد میں ان کو اس کی کریکشن بھی کی ہے. دولت نے اندھا جو کیا ہوا ہے. لالچی عورت، مجھے پوسٹ مارٹم چاہیے، میں صرف پوسٹ مارٹم کروانا چاہتی ہوں اور مجھے حق ہے، باقی کارروائی تو میں بعد میں کروں گی. بشرا بی بی، بعد میں اس کی موت کی ذمہ دار زیادہ تو آپ خود ہیں. اس کو بچوں سے جدا کیوں کیا؟ طلاق آپ کو ہوئی تھی، آپ اپنے بچوں کو اٹیچ کرتی. عامر کے ساتھ یہ نوبت نہ آتی. دوسروں پر تہمت لگانے سے پہلے اپنے اندر جھانک لو بی بی. یہ جناب دانیہ ملک صاحبہ کہہ رہی ہیں. اور دانیہ ملک صاحبہ نے کچھ جو ہے وہ دانیہ شاہ نے کچھ چیزیں بھی شیئر کی ہیں جو ان کی اور عامر لیاقت حسین کی جو چیٹ تھی کہ بھائی ایک ویڈیو نے تھی، اس پہ انہوں نے ٹک ٹاک پر ڈالیے دانیہ آئی لو یو، اور پھر ویڈیو، یہ تمام چیزیں انہوں نے کہا. دانیہ ملک نے اپنی پوسٹ پہ عامر لیاقت حسین صاحب کی وفات سے 4 دن پہلے کی ہوئی گفتگو بھی شیئر کی ہے، جس میں ان کی جانب سے دانیہ سے محبت کا اظہار کیا گیا. یہ ایک ثبوت کے طور پر انہوں نے پیش کیا. تو جناب یہ دانیہ شاہ نے گفتگو کی ہے اور اپنے انسٹاگرام پر لگائی ہے، اور انسٹاگرام پر لگانے کے بعد انہوں نے کہا کہ پہلے تو جناب میں پٹیشنر بنوں گی. پٹیشنر بننے کی انہوں نے درخواست کی ہے. ابھی بھی اس وقت قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کے حوالے سے سماعت ہوگی. آج 27 تاریخ ہے جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اور اس کیس کی سماعت غالباً 28 تاریخ کو ہونی ہے. 28 تاریخ کو اب جناب یہ پٹیشنر بننے کی بات کی گئی. اس سے پہلے بھی ایک درخواست دائر کی گئی تھی قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کی، جس پر حکم بھی جاری کر دیا گیا تھا. لیکن عامر لیاقت حسین صاحب کی پہلی بیگم بشرا اقبال صاحبہ اور ان کے بچے عدالت گئے، عدالت سے جا کے اسٹے لے لیا، پھر یہ سارا معاملہ رک گیا تھا. لیکن اب عدالت کی بھی جو ریمارکس، کیونکہ اکثر سماعت میں ریمارکس نکل کر سامنے آتے ہیں، یہ ریمارکس بھی نکل کر سامنے آئے کہ جناب کیوں نہیں ہونا چاہیے عامر لیاقت حسین صاحب کا پوسٹ مارٹم. پھر یہ بھی بات کی گئی کہ جناب بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بھی پوسٹ مارٹم نہیں ہوا تھا. تو عدالت کی جانب سے یہ ریمارکس تھے کہ ان کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوا تھا، جس کا آج سب کو افسوس بھی ہے، اور اس کے چکر میں بہت ساری چیزوں کا پوسٹ مارٹم ہو گیا تھا. کچھ اس طرح کے ریمارکس تھے. اگر میں کچھ غلط کہہ گیا ہوں یا آگے پیچھے کہہ گیا ہوں تو جناب میں معذرت کروں گا، لیکن اس طرح کے ریمارکس سے پہلی سماعت کی چیزیں تھیں، اس لیے مجھے ایگزیکٹلی یاد بھی نہیں آ رہی ہے. لیکن دانیہ شاہ پہلی بار سامنے آئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ جناب ان کے پاس ثبوت ہی موجود ہیں، بہت ساری چیزیں موجود ہیں. عامر لیاقت حسین صاحب طبی موت نہیں مرے، انہوں نے مجھے معاف کر دیا تھا، وہ مجھ سے خوش تھے، کیا چیزیں تھیں، کیا معاملات تھے. اب جناب انسان تو اس دنیا سے چلا جاتا ہے، یقین جانیے اس کے پیچھے پھر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اور یہ جتنی بھی مشہور شخصیات ہوتی ہیں، عمر شریف صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے، عامر لیاقت حسین صاحب کو اللہ جنت نصیب کرے، میری دعا ہے. آپ نے عمر شریف صاحب کے معاملات بھی دیکھے تھے، جب بھی وہ دنیا سے گیا اس کے بعد ایک نیا شوشہ کھڑا ہو گیا تھا. تو جناب یہ ہمارا معاشرہ ہے. لیٹس سی جناب یہ کیس کس رخ بیٹھتا ہے. جیسی کوئی اپڈیٹ آئے گی میں اس پر ویڈیو ضرور بناؤں گا. لیکن ویڈیو کیسی لگی ہے سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، لیکن جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے آگاہ ضرور کیجیے گا اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں، اور سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.